اسلامی تاریخ میں ایک اہم کردار حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابہ میں سے تھے۔ مہاجر ان پہلے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی وفادار اور پیارے صحابیوں میں سے ایک سمجھے جاتے تھے۔ آپ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے مسجد تعمیر کی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق عرب کے بنو مخزوم قبیلے سے تھا۔ آپ اسی سال پیدا ہوئے جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام یاسر تھا۔ جب آپ جوان تھے آپ نے اپنے بھائی کو کھو دیا اور اپنے 2 بھائی اور والد کے ساتھ مل کر اپنے کھوئے ہوئے بھائی کی تلاش میں نکل پڑے۔ آپ اپنے بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے مکہ مکرمہ آ گئے۔ جب گمشدہ بھائی نہ مل پایا تو آپ کے باقی دونوں بھائی واپس اپنے وطن لوٹ گئے، لیکن آپ کے والد نے مکہ میں رہنا پسند کیا۔ آپ کے والد کے پاس مکہ مکرمہ میں رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاہدہ کیا آپ کے والد کی لونڈی سمیہ بنت خیاط سے شادی کر لیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یاسر اور سمیہ بنت خیاط کے دوسرے بیٹے تھے، لہٰذا عرب کے رواج کے مطابق انہیں ابو حذیفہ کا غلام سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد اسلام قبول کرنے والے پہلے لوگوں میں شامل تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام قبول کیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت مکہ میں مسلمانوں کے لیے حالات کافی مشکل تھے۔ مکہ کے لوگ 2 گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک غریب اور ایک امیر۔ دولت مند لوگ غریبوں پر ظلم کیا کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ آزاد بھی نہیں تھے، اور ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ مکہ کا سب سے بڑا قبیلہ قریش تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ابو جہل نے حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو اپنا غلام بنا لیا۔ ابو جہل بعد میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو یہ خبر ان کے نئے آقا ابو جہل کو پہنچی۔ وہ ان سے سخت ناراض ہوا۔ اس نے قریش کے چند لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور آپ کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی ابو جہل اور اس کے 2 آدمیوں نے آپ کے گھر میں آگ لگانا شروع کر دی۔ تب آپ اور آپ کے گھر والے سو رہے تھے۔ جب آگ بھڑکنا شروع ہوئی تو آپ اور آپ کے گھر والے اٹھ گئے۔ قریشوں نے آپ اور آپ کے گھر والوں کو پکڑ لیا اور مکہ کے باہر ایک صحرا میں لے گئے اور ان کا مارنا شروع کر دیا۔ آپ اور آپ کے گھر والے درد سے کرا رہے تھے جبکہ قریشی لوگ آپ پر ہنس رہے تھے، لیکن اس سب کے باوجود آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ جب ابو جہل نے دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑنے کو تیار ہی نہ ہوئے تو اس نے ان کو مزید بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ اس نے ان کے سینوں پر پتھر مارے جس سے ان کا سانس رکنے لگا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ دوپہر کے وقت ابو جہل اور ان کے آدمی انہیں جلتے ہوئے سورج کی تپش میں وہیں چھوڑ گئے اور جب شام ہوئی تو واپس آ گئے۔ ابو جہل جو ان لوگوں میں سب سے آگے تھا، ہاتھ میں ایک بڑا نیزہ لیے ان پر وار کرنا شروع کر دیا۔ نیزے کے واروں سے آپ کے والدین بے ہوش ہو گئے، لیکن ابو جہل نے ان کی بے ہوشی توڑنے کے لیے ان پر پانی ڈالا۔ جب وہ دوبارہ اٹھ گئے تو ان کے سامنے اپنے جھوٹے خداؤں کی تعریف کرنے لگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر خاتون تھیں۔ انہوں نے ابو جہل کی باتیں سننے کے لیے کان بند کر لیے اور غصے سے ابو جہل کے چہرے پر تھوک دیا۔ اس پر ابو جہل کو شدت سے غصہ آیا۔
اس نے اپنا نیزہ نکالا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا۔ اس دن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہید خاتون تھیں۔ اس کے بعد ابو جہل نے آپ کے والد پر وار کیا اور انہیں بھی شہید کر دیا۔ اس سب کے باوجود حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے والدین کو شہید کر دیا گیا، صرف اس لیے وہ اپنا ایمان چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ بالآخر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں سے اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹے خداؤں کی تعریف کرنی پڑی، جس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ جب آپ کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو آپ ان کے سامنے چھوٹے بچے کی طرح رونے لگے۔ آپ اپنے والدین کے شہید ہونے پر نہیں رو رہے تھے، بلکہ اس لیے رو رہے تھے کہ آپ کو جھوٹے خداؤں کی تعریف کرنی پڑی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو تسلی دی، لیکن آپ پھر بھی روتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹے خداؤں کی تعریف کرنے پر معافی مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ سے پوچھا کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میرے دل میں میرا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے آنسو صاف کیے اور کہا کہ پریشان مت ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اتنی مشکلوں کے بعد بھی آپ کے دل میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت ہے۔ مکہ میں مسلمانوں کے حالات بہت خراب تھے، دشمنوں کی وجہ سے ان کی جانوں کو بہت خطرہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے والے پہلے لوگوں میں شامل تھے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مزید صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ کا ماحول مسلمانوں کے لیے پرسکون تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک مسجد بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ مسلمان وہاں عبادت کر سکیں۔ اس خبر سے مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر یہ مسجد تعمیر کی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ مسجد تعمیر کے لیے کام کرنے والے دوسرے مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ مسجد بنانے کے لیے ہر وقت کام میں لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کا سارا جسم گرد اور مٹی سے بھرا رہتا۔ جہاں ہر مسلمان ایک ایک اینٹ اٹھاتا، وہاں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹیں اٹھاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جوش و ولالہ محبت کو دیکھا تو کہا، جہاں ہر ایک کو ایک ایک نیکی مل رہی ہے، وہاں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 نیکیاں ملیں گی۔ کئی مہینے گزر گئے، اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کے مقابلہ کرنے کے لیے فوج بھی تیار کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ نہیں چاہتے تھے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں نظر آ رہا تھا، لہٰذا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا وہ دشمن کے خیموں سے معلومات لا سکتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر آدمی تھے، وہ فوراً اس پر راضی ہو گئے۔ وہ دشمن کے خیموں میں جاسوسی کے لیے گئے اور معلومات جمع کرنے لگے۔ اگلی صبح تمام معلومات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، کیونکہ آپ نے دشمن کے خیموں سے بہت اچھی معلومات اکٹھی کی تھی۔ 17 رمضان المبارک کی صبح غزوہ بدر یعنی اسلام کی پہلی جنگ شروع ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کی قیادت کی اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان یہ جنگ جیت گئے۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت کے بارے میں ان کی تعریف کی۔ ایک بار آپ نے کہا، عمار اپنے سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن تک روتے رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ بنے۔ انہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق میں کوفہ کی حکومت دی۔
کوفہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اللہ کے قانون کے مطابق سلوک کرتے تھے۔ لوگ آپ کے انصاف، شفقت اور اچھے سلوک پر بہت خوش تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 96 سال کی عمر میں جنگ صفین میں شہید ہوئے۔